ممکن ہو سکتا۔ غیر دینی، غیر شرعی، غیر اسلامی نظام میں ایماندار رہنا ممکن نہیں، تو ایماندار بننا کیسے ممکن ہو سکتا؟ یہ آپ نو علم ہے اور ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوئے تو مسلمان ہی نہیں کہ نظام کائنات کے اندر اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام تو علاوہ دنیا میں کوئی نظام نہیں۔ اسلام ہی واحد نظام ہے کہ دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کا ضامن ہے۔ نظام اسلام تو علاوہ نظام اسلام کے بغیر تباہ مزاج گندے ذلیل کمینے ہو جان تے کوئی اور نظام ہو سکتا ہے۔ اگر طبیعت مزاج انسان والے رہن، اسلام تو سوا کائنات نظام ہی نہیں۔ نظام حیات، نظام زندگی دا ایک نظم و ضبط جڑا اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے وضع کیتا ہے کائنات دے اندر۔ اگر انسانی مزاج ہوں تو صرف وہی نظام ہے، صرف اسلام ہے اور کوئی نہیں۔ اگر مزاج گندے کمینے ہو جان، بدل جان، تو پھر پاویں دنیا دے شیطانی بندوبست میں ہون تو وہ بھی پھر نظام ہی نہیں۔ لیکن حقیقی نظام جڑا انسانیت دا نظام ہے، جس دے اندر انسان دی خیر اور فلاح ہے، ہر ایک دی بھلائی، وہ صرف اسلام۔ اسی واسطے قرآن مجید فرقان حمید نے باقی تمام حکمانوں، قانونوں، نظاموں جاہلیت دے قانون حکم نظام قرار دیتا ہے، اللہ دے قرار نہیں دیتا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دے میلاد شریف دے جلسے دے اندر اسا جمع بیٹھے، آپ نے اپنی تمام تر روحانی اور جسمانی کوششاں دے نال مجاہدے اور ریاضتاں دے نال، محنتاں اور مشقتاں دے نال جہاد اور قربانیاں دے نال کائنات نو جو نظام عطا فرمایا اس کا نام نظام اسلام ہے اور کوئی نہیں۔
اللہ جل شانہ نے آپ اس چیز کا پابند فرمایا ہے کہ جو نظام اساں دیتا ہے، جو قرآن، جو احکام، جو قانون اللہ دی طرفوں تواڈے تے نازل ہویا ہے، اس دے اندر کسے دے بھی کہن دے اوتے، کسے دے اشارے تے، کسے دی مرضی تے تبدیلی نہیں کرنی۔ جو اللہ نے اتاریا ہے وہ پابند رہنا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک مقام تے نہیں کئی مقام تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام نو ہر طرح دی کمی بیشی تو محفوظ رکھن دے احکام جاری فرمائے نے۔ وہ کئی مقام تے نے، ایک مقام تے اللہ نے نہیں فرمایا۔ جب اللہ نے اپنا نظام ایک قرار دیتا، اس نظام دے اندر نہ کمی نہ زیادتی، کسے نو بھی اللہ دا نظام نہیں بنا سکتے، انہوں داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ دا نظام جس لئے پورا ہے تو اس دے اندر نہ کمی دی اجازت ہے نہ زیادتی دی اجازت ہے۔ کمی بھی کفر ہے، زیادتی بھی کفر ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اے نبی، اساں جو تھوڑے آل اتارے ہیں اس دے تو بعض حصے تو یہود نصارہ توانو بھٹکان نہ ہٹا نہ لین۔ کل اسلام یہ نہ سمجھنا کہ کل تو ہٹاؤن تے پھر ہٹنا ہے، بعض تو ہٹان تے پھر بھی ہٹنا ہے۔ لہذا کافران دے کہن تے نہ کل چھڑنا ہے اسلام، نہ بعض چھڑنا ہے، پورے دے پورے نو محفوظ رکھنا۔ یہ الفاظ، یہ نظم، یہ معنی سورت مائدہ آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر خصوصی طور سے بیان ہوئے ہیں۔ ہاں جی، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے محبوب، یہ یہود نصارہ کا جھگڑا آ جائے نا تمہارے پاس تو اللہ کے دین اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ کافروں کا فیصلہ کرنا پڑے تو وہ بھی خدا کے قانون کے مطابق کرنا ہے۔ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ ان کی جو خواہشیں اور مرضیاں ہیں نا، انہاں دیاں جو یہ چاہتے ہیں کہ انج فیصلہ اور انج قانون اور انج نظام ہو، اس سے اتباع نہیں کرتے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی بری خواہشات کی اتباع نہیں کرتے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔
بچنا ان سے، پرہیز کرنا ان سے، وَاحْذَرْهُمْ ان سے دور رہنا، أَن يَفْتِنُوكَ ان کے اس شر سے دور رہنا، بچنا کہ وہ بعض ما انزل اللہ، اللہ نے جو اتارا، اللہ نے جو دین دیا، اس دا بعض حصہ اس تو توانو فتنے پا کے ہٹا لین، انہاں دے اس شر تو بچنا ہے، اس فتنے تو بچنا ہے، انہاں دے اس شر تو مکر تو بچنا ہے، مکر نہیں چلن دینا انہاں دا ہے محبوب اللہ۔ سمجھ آ رہی نہیں ہوئے؟ وَاحْذَرْهُمْ، اور جی میں یعنی عام دشمن جڑا ہے نا، وہ کوشش کردا بھی چلو جس سارا کچھ نہیں چھڑدا دے چلو کچھ چھڑا دیو، پھر صلح کر لیں گے، کچھ حق کے چھوڑ دے وے۔ اللہ نے فرمایا محبوب وَاحْذَرْهُمْ ان سے بچنا، یہ کچھ حق آپ کا چھڑانا چاہتے ہیں، یہ کچھ حق بھی آپ نے نہیں چھوڑنا۔ ہاں جی، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو اللہ نے آپ کی طرف دین اتارا ہے اس کا معمولی سا حصہ یہ آپ سے چھڑا نہ لیں، وَاحْذَرْهُمْ ان سے بچنا۔ أَن يَفْتِنُوكَ ہم کا بدل بعض ہے یا بدل اشتمال ہے، ان سے بچنا۔ ساتھ ہی فرما دیا بدل کے طور پر أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے دین اتارا ہے اس کا کچھ معمولی سا حصہ ہے، وہ آپ سے چھڑا نہ لیں۔ یہ انہیں تو آپ ہی تسی اندازہ لگاؤ، اللہ دے حبیب نو اللہ نے اجازت نہیں دیتی کہ یہود نصارہ دے کہن دے اتے وہ دین دا معمولی جا حصہ چھڑ دیں، وہ دے تو ہٹ جان۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب نو پابند کیتا ہے کہ جو مکمل دین اسا دیتا ہے تو اسا مکمل دا مکمل کول رکھنا ہے، تھوڑی جیوی تبدیلی کافرہ دے کہن دے اسلام اچ نہیں ہون دینی۔ یہ سورت مائدہ ہے، یہ آیات کافی ایک سلسلہ ہے جی، یہ 2 صفحے بن دے نے تقریباً اس مضمون نو جڑا قرآن نے بیان فرمایا۔ میں صرف وقت دی ضرورت اور مناسبت نال وہی حصہ پڑھ رہے ہیں جڑا اس وقت میرے موضوع دنال خصوصی مناسبت رکھ جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لین اور آکھن اگر تو کچھ بھی نہیں چھڑنا اسلام دا تے سارا دا سارا محمد رکھنا چاہنا ہے، پھر ساڑھا تیرے نال کوئی تعلق نہیں، تو محبوب فرما دو فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ پھر فرما دو اللہ پاک انہاں دی اس کفر دی وجہ نال انہاں نو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں نو تعجب دیوان آستے گل فرماندا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم اور قانون چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اللہ سے زیادہ حسین، زیادہ سونا، اللہ دے حکم تو زیادہ سونا حکم کدھا ہے؟ اللہ اکبر۔
ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ پروردگار فرماؤں ہے اللہ دے قانون تے اللہ دے حکم تو ود سونا حکم یقین والیاں واسطے کیڑا ہے، ایمان والیاں واسطے کیڑا ہے؟ یہ مطلب ہے منافقاں واسطے اور قانون تے حکم دے فیصلے بھی سونے نے، لیکن مومنہ واسطے جڑا حکم سونا ہے وہ صرف اللہ تے اللہ دے رسول دا ہے۔ بولو بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ نے دسیا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی مومن دنیا دے اندر ایمان یقین اپنا صحیح رکھنا چاہتا ہے، وہ دے واسطے ضروری ہے وہ اللہ رسول دے حکم اور قانون تو علاوہ کسی اور حکم اور قانون نو مننے ہی نہ، تسلیم ہی نہ کرے۔ چلنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر کوئی اپنا ایمان اور یقین صحیح رکھنا چاہتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اللہ رسول کے قانون اور حکم کے سوا کسی اور کے قانون اور حکم کو نہ مانے۔ یہ قرآن دا واضح موٹے لفظوں کا بیان ہے، توجہ ہے۔ اور دوستو قرآن مجید میں احکام اور نظام اور قانون یہ بندے دا ایمان اور یقین صحیح بنانے بھی ہیں اور صحیح رکھنے بھی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص صاحب ایمان نہیں تو قرآن دے نظام تعلیم نال صاحب ایمان بن جاتا ہے، اور اگر ہے تو یہ دے اتے چلن نال ہمیشہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ دے قانون نظام تو علاوہ ایماندار بندہ رہ نہیں سکتا، بنے کہ نہیں۔ اللہ دے نظام تو سوا، میرا مختصر بیان ہونا ہے لیکن بہت عظیم خزینہ تو ہم دیتا جائے گا، جڑا آپ نے کسی پاسوں نے سنے ہونا، اور بڑیاں غلط فہمیاں لوگوں دیاں تہاڈیاں دور ہو جان گیاں جڑا اینو سن لے۔ مسلمانوں، اسلامی نظام ایمان اور یقین اور قوت نظریہ صحیح کرتا بھی ہے اور صحیح ہوئے تو انہوں محفوظ رکھتا بھی، لیکن اللہ رسول کے قانون تو سوا دنیا کائنات کا کوئی نظام قانون بندہ ایمان والا ہوئے تو او دا ایمان رہن نہیں دیتا۔ ایماندار بنانا تو بڑی دور دی گل ہے، وہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، نظام ایک ترتیب کا نام ہوتا ہے۔ ادھر ویکھو، مڑکے نے تسبیح دے، اگر وکھرے وکھرے ہون، ایک لڑی دے اندر نہ پروئے ہون
تو انہوں تسبیح نہیں آخدے. جسلے انہوں پڑھو گے ترتیب آ جان گے مخصوص، اس لیے آکھو گے کہ تسبیح بن گئی. نظام نظم تو ہے، الفاظ بکھرے ہون تو انہوں نظم نہیں آخدے، شعر نہیں آخدے. نظم آخدے شعر نہیں. جس لئے الفاظ مخصوص وزن اور ترتیب چاہتے ہیں پھر وہ نظم تے شعر بن جاتے ہیں. دوستو اللہ دا نظام، توجہ، انسانی زندگی اگر نظم و ترتیب تو بغیر ہوئے، اس کا کوئی قانون بندھن نہ ہوئے تو پھر تو کوئی نظام نہیں. تو جو مخصوص ترتیب آ جاوے پھر وہ نظام بن جاتا ہے. تا اسلام نو نظام آکھ دینے کیونکہ تمام انسانوں کی زندگی دی مخصوص ترتیب فرماتا ہے. مخصوص ترتیب کا نام ہے اسلام. ان ذرا غور نال گل سمجھنا جڑی میں کرنا چاہنا. اگر ترتیب ہی گندی اور خراب ہوئے، بے ایمانی والی ہوئے، اس ترتیب کے اندر جڑے شامل ہون گے نا یا جڑے انہوں استعمال کرن گے وہ ایماندار نہیں رہ سکن گے. ساڈے بزرگ سمجھاون واسطے دیتی ہے مثال. جس وقت دکاندار تو سودا لین جاندے ہو وہ دا ایک نظام ہے. وہ دے کول ضرورت دیاں چیزاں بھی ہیں، ضرورت دیاں چیزاں دے مخصوص مول قیمتاں وہ بھی ہیں، نرخ. پھر انہاں چیزاں دا مخصوص اندازہ کر کے اگے دینا لینا، وہ دے واسطے پیمانے بھی ہیں، ترکڑی ہوندی، وٹے ہوندے نے، مخصوص کنڈا ہے، مخصوص وٹے نے. ایویں ہن نظام او دا صحیح تاں ہے وٹے بھی ٹھیک ہوئے، کنڈا بھی ٹھیک ہوئے، سودا بھی ٹھیک ہوئے. سودا اگر بے ایمانی دا ہے، ملاوٹ دا ہے، ونڈے کنڈا تے وٹے صحیح بھی ہون تو کوئی فائدہ نہیں. گندیاں چیزاں ملاوٹ والیاں مضر نقصان دے اشیاء اگر دکان تے پیاں ہون تے خالی وٹے تے کنڈے سونے تے سچے تے صحیح پیمانے صحیح، او بندے نو ایماندار نہیں رہن دین گے. اگر وہ سارے سودے ٹھیک ہون، وٹے خراب ہون، کھوٹے ہون، وٹے واتے گھاٹے والے ہون تے تاوی سچا سودا صحیح نہیں لبے دا. جیڑا بندہ کھوٹے وٹیاں نال سودا توڑ کے دے گا وہ کھوٹا ہوئے گا. جے کنڈا کھوٹا ہے تاوی وہی حال، وٹے صحیح نے لیکن کنڈے چ مرنا کیتی بیٹھا ہے. کنڈا سرکار ہی ایسا ہے کہ اے شیر دادا شیر تول دیتا ہے تے پھر بھی وہی خرابی آ گئی. ممکن ہی نہیں کہ سودا صحیح تلے، جدو سودا صحیح نہیں تلے گا. ہون بھاویں 100 حج کیتی بیٹھا ہوئے، روزانہ قرآن دی تلاوت کرے، تہجد گزار ہوئے، ہمیشہ سچ بولے، کسے نال بے ایمانی نہ کردا ہوئے، لیکن یہ ہو جائے کنڈے تے وٹے دے نال، کھوٹے کنڈے دے کھوٹے وٹے دے نال سودا تول کے دے گا تے پرلے درجے دا اس بے ایمان ہی بن جانا. ایماندار نہیں رہ سکتا. باویں اس کدی کوڑ نہیں ماریا لیکن جیسے یہ جی
دکان تے جا کے ملازم بن جاوے، جیڑی دکان تے کنڈے کھوٹے تے وٹے کھوٹے ہون یا سودا کھوٹا ہوئے، وہ بندہ کدی ایماندار رہ سکدا؟ یہ بالکل موٹی جی گل ہے، میری گل نہیں سمجھی کہ رہ سکتا ہے؟ کنڈا کھوٹا جنہ مرضی ایماندار بندہ بھاویں سید بٹھا دو، بھاویں غیر سید بٹھا دو، بھاویں عالم بٹھا دو، بھاویں جاہل بٹھا دو، جدو کنڈے وٹے کھوٹے نے نال سودا تولے گا منے گا وہ خود کھوٹا ہو جائے گا، کھرا نہیں رہن لگا۔ دوستا یہ مثال سمجھ لئیے کوئی نہ بولو ہن سچی اپنے ایمان دی سلامتی نال دسیا نے اللہ رسول دا قانون یہ وٹے بھی کھوٹ سچے تے کھرے کنڈا بھی کھرا ہے۔ توجہ ہے، روشی بولو نا۔ اللہ رسول دا قانون نظام اسلام دا یہ نظام سارا دا سارا صحیح سچا کھرا ہے، یعنی وٹے بھی کھرے کنڈا بھی تے سودا بھی ہر شے کھری ہے۔ یہ آن کے بے ایمان بندہ بھی شامل ہوئے نا تو انہوں بھی ایمانداری لب جاتی، ایمانداری تے مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کسے پاس موقع لبنے ہی نہیں، سمجھ نہیں لگی نے اوچی بولو مرو۔ تے جے سجنا اسلام دا نظام ہوئے تے چلاون والے بھی خود ایماندار یقین والے اور سچے ہون تے پھر تے سونے دے سہاگا۔ سمجھ نہیں لگی نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ہن جڑی میں گل حقیقت تھانوں سنائی ہے نا اسلام دے بارے، اینو اللہ فرماندا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ساڈا رب فرماؤندا ہے اللہ دے حکم دے بعد سونے حکم والا کون ہے؟ یقین ایمان والےاں واسطے، یقین ایمان والےاں دی تاں گل کردا ہے کہ جدوں یقین ایمان والے نے تے اللہ دا حکم، اللہ دا قانون، اللہ دا نظام یہ سچا ہے، کنڈے بھی سچے، وٹے بھی سچے، سودا بھی سچا، لہذا جڑے ایمان یقین والے نے انہاں اپنا ایمان یقین صحیح رکھن واسطے انہاں نوں نظام سچا ہی چاہیے، لہذا وٹے بھی سچے، کنڈے بھی سچے، سودا بھی سچا۔ اللہ فرماتا ہے تو سوائے اسلام دے تے اللہ دے حکم قانون تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ بولو بولو بولو۔ ہن سونے ادھر وے اللہ اکبر۔ تو تین چیزاں کھوٹیاں، وٹے بھی، کنڈے بھی، تو سودا بھی کھوٹا، یہ سارا کچھ کھوٹا ہوئے
تے حاجی نمازی بندے لیا کے داڑھی والے عالم صاحب سید صاحب فلانے صاحب ماشاءاللہ جی بڑے ایماندار بندے نے تو انہوں نے بٹھا دینا تے آکھنا شاباش حضرت جی لوگوں کو سودا دیو ہوں وہ سودا تولے کھوٹے کنڈے نال کھوٹے وٹے نال اچھا باویں سودا سچا بھی ہوئے صحیح بھی ہوئے لیکن جسلے کنڈے دے وٹے کھوٹے دے نال سودا تول کے دے گا سچی دسیا جے ایماندار رہے گا بولو تو صحیح نا جسلے نماز کا وقت ہو گئے اذان ہوندیا دکان بند کر کے چلا جاوے نماز تو 10-15 منٹ بعد ورد وظیفے کر کے دعائیں لمیاں کر کے پھر واپس آوے متھے دے اوتے ایڈا محراب پیا ہوئے لیکن جدوں بھی کسی مسکین نو سودا دے اسے وٹے مبارک نال دے اسے کنڈے مبارک نال جڑا سیر دا ادھ سیر تولدا ہے تے ایمان نال دس ایدی نماز اینو ایماندار بنا سکدی ہن جس بندے تے ویکھنی ہے اودی نماز اس دے چلی دے پتر نے آکھنا ہے ماشاءاللہ نیک بندہ اللہ تے جنوں پتہ ہے وہ دے کنڈے وٹے دے پچھلے نظام دا انہیں آکھنا ہے اندرار دا سور ہی کوئی ایویں ہے سچی دس بے ایمان رب نال بھی دھوکہ بازی کرنا ہے پیچھے تیرا حال ہے وے وقت نماز دا آوے تے بھجیا جاننا ہے ہوں سنگیا گل سمجھنا جے بندے دا ایمان ہوئے لیکن کنڈے وٹے تے دکان کھوٹی تے بہ جاوے باویں وہ اپنی نہیں ملازم ہے وہ آکھے میں میرا کی قصور ہے میں تو صرف نوکری کرنا وہ ایماندار رہے گا یا بے ایمان سچی دسی بے ایمان بن جائے گا کہ نہیں بنے گا یہ مطلب یہ نکلیا وہ سنگیا کوئی بھی غیر اسلامی غیر دینی نظام ہے قانون ہے ماحول ہے اس دے اندر جڑا شامل ہو جاوے وہ بھاویں لاکھ آکھے میں پرہیز پوری کرنا نہیں دیا تیری پرہیز کام کے میں دے سکتی ہے جدو کنڈا بھی کھوٹا ہے جو وٹا بھی کھوٹا ہے تو ایماندار رہ نہیں سکنا ممکن نہیں ایماندار رہنا تے جتھے ایماندار رہنا ممکن نہیں اس نظام وچ ایماندار بننا کیویں ممکن ہے کوئی نواں تیار ہوئے تے محال ہے سمجھ نہیں آئی گل بھی میرے اشارے نو سیانے لوگ سنو بس اتنا بتا دیتا ہوں دنیا پوری اس وقت ایک دکان ہے پوری دنیا ایک دکان ہے اس دکان کے اندر مختلف کنڈے ہیں مختلف وٹے ہیں مختلف سودے ہیں اور سودے بھی ملاوٹ والے کنڈے بھی ملاوٹ والے کھوٹے بھی ملاوٹ وٹے بھی کھوٹے تے ملاوٹ والے ہوں اس دنیا کے نظام جیڑا بندہ شریک ہوتا ہے نا جے ایماندار ہے بھی صحیح رہ نہیں سکتا جیڑا ہوتا ہے وہ بھی خوش جاتا قسم و ذات دی کر کے آنا مسلمانوں میں ہے یا نہیں
بھاویں وہ لکھ آکھے جی میں مجبور ہوں، میں معذور ہوں، انہوں سیانا بندہ آکھے گا نہیں سرکار مغرور جے مغرور، تسی دھوکھے چ پے جے۔ روزانہ اپنے ایمان نو تباہ برباد کرنا ہے اور سمجھنا ہے میں کہ میں نماز پڑھی داڑھی چ رکھی میں جی لوکاں دے اگے جھوٹ کدی نہیں بولیا، وہ تو لوکاں دے اگے جھوٹ نہیں بولیا پر بیٹھا تے جھوٹ دے وچ شامل تے جھوٹ دے وچ جس نظام وچ شامل ہے وہ نظام جھوٹ دا ہے۔ تو لکھ لوکاں اگے عام حالات وچ سچ بولے لیکن لوکاں دے جو سودے تو دینے نہیں سودے دین دے وقت تے تینوں ضرور جھوٹ بولنا پیندا ہے، نہ بولنے دے تے وچ رہ نہیں سکنا ہے۔ اگر امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے، پھر سمجھو مت گل رڑا کے بیٹھ جاؤ۔ مثال دے کے مسئلہ سمجھانا، دکان ساری کنڈے بٹے سودے آرشا کھوٹے دی گل سمجھی، کچھ بوریاں کچھ چیزاں سچے سودے دیاں، اگر دکاندار کسی نو کہندا ہے ایتھے میرے کول ملازمت کر، وٹا بھی اپنی مرضی دا رکھ کنڈا بھی اپنی مرضی دا رکھ تے او جڑا سودا چنگا ہی نہ سچا تو اے تول کے تے دتی جا، شام نو پیسے مینوں دسیا کر، وظیفہ تینوں دے دیا کران گے، جنہ تیرا حق بنے گا تینوں دے دیا کران گے۔ ہن بھاویں ساری دکان باقی دی بےایمانی دی لیکن او دا حصہ ہوں ایمانداری دا بن جائے گا، کیونکہ اگلے نے کہہ دیتا ہے وٹا بھی تیرا کنڈا بھی تیرا، تے سودا جڑا ساڈا پیا سچا او جڑا ملاوٹ والا ہے تو یہ ہاتھ نہ ماری۔ بس ساڈے امام ساڈے علماء ساڈے بزرگ لوگ انگریزاں دے دور جڑے قاضی رہے سن، جی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ آپ قاضی سن، وہ اسی طرح اس وقت شرط سی انگریزاں دی طرفوں جی کہ تسی اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کر لیا کرو، جی میں ہون مولانا سید باروی صاحب اس علاقے دے نے تے انہاں نو آکھ دیتا جاوے کہ میاں اپنی علاقے دے فیصلے تسی جو شرع تانوں آکھدی اس دے مطابق فیصلے کریا کرو، تو وہ فیصلہ تو بالکل حق دا ہو جانا ہے، وہ ٹھیک ہو جانا ہے، ایماندار رہن دے ایماندار رہن گے، انہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن جے شرط اگلے یہ رکھن بھی جی میں ساڈا قانون ہے، ساڈا نظام ہے، ساڈے کنڈے نے، ساڈے وٹے نے، کوڑ تے سچ جی میں ایسا رڑا کے رکھنے ایویں رکھنا پینا ہے۔ ہون تے موڑ کسے حاجی دا کوئی فائدہ نہیں، میری گل نہیں سمجھے، تے نہ ساڈے کسے نبی اللہ دے رسول نبی کتھے رہے سبحان اللہ، ساڈے کسے عالم نے اے ہو جائے حالات تے اے ہو جی دعوت دے پیشاب کرنا گوارا نہیں کیا۔ ہاں جی کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے بھی اسی آپ ایمان ہو اپنا ایمان گوا کے بیٹھ جائیے۔ فتاوی شامی سے لے کر اوپر تک کسی بھی فقہ کے اندر دیکھو تو یہ محفوظ ہے مسئلہ کہ اگر کافر مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے ملازم رہو لیکن فیصلہ قانون اپنی شریعت کے مطابق کرو، تو فرمایا علماء اور مسلمانوں کو
ان کی ملازمت ایسی جائز ہے، لیکن اگر وہ کہیں قانون نظام ہمارا ہے اور پھر تم ملازمت کرو تو مسلمان کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میں شریعت کا صرف مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تو کہنے نہیں ہے نا بھی فلاں ٹھیک کر رہا ہے، فلاں غلط کر رہا ہے، توبہ توبہ اتنے کچھ ہوتا ایسا شریعت کی بےزتی نہیں کراؤنی، لیکن تساں دل والے بیٹھے ہو بڑے ذوق شوق نال درد نال جی تھکے مارے کیسلے دے تسی مطلب سفر کر کے آ بیٹھے ہو، تانوں آکھیا بھی تہاڈا کلیجہ ٹھارن واسطے گل انشاءاللہ ایسی کراں گا کہ تانوں زندگی تک سرور دیندی رہے۔ بولو 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 اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ ونڈ تے وضاحت ہو گئی کہ کافران دی ملازمت کس لئے جائز ہوتی ہے۔ مولا علی سرکار اللہ کافران دی مزدوری کی تھی، کافر دا جس لئے مکان بناونا سی، کند بناونی سی، او دے وچ اللہ رسول دے حکم دی نافرمانی کوئی نہیں سی کہ اللہ رسول نے کسی جگہ تے نہیں سی فرمایا کہ تسا کند نہیں بناونی، تسا مکان نہیں بناونا، لیکن اگر کافر مسلمان نو آکے تسا شراب بناونی ہے مڑ دے آرام ہے تو بول دے صحیح مریں گے۔ ان کو چوڑ دا پتر کھوتے دا بچہ ہوئے گا جڑا آکے کاند بناونی تے شراب بناونی، کاند بناونی تے چکڑا چلاونا، کاند بناونی تے کفر دا انگریز دا نظام چلاونا، دو میں برابر میں چوڑ دیا پترا زمین اسمان دا فرق ہے۔ وہ اللہ نے حرام کیتا ہے، کفر کیتا ہے، اینو جائز کیتا ہے۔ شاہ علی نے جائز کام کیتا ہے، نجائز نہیں کیتا۔ حضرت یوسف نے جائز کیتا ہے، نجائز نہیں کیتا۔ مسلمان نو نجائز ملازمت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ توجہ ہے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور مسلمانوں، جب غیر شرعی، غیر دینی، غیر اسلامی نظام ہوئے اس کے اندر ایماندار آوے تو ایماندار نہیں رہ سکتا، تے جے نظام ہی وہی غیر دینی، غیر اسلامی، غیر شرعی کفر دا بےمانی دا ہوئے، اسے اگر کسی نو بھیجیا جاوے کہ اے دے وچوں ایماندار بن کے نکلے گا تے مڑ ساڈے رنگا کھوتا کیڑا ہونا؟ وہ کفر دے نظام ایماندار آوے تے نہیں رہندا، تے ایمان لین واسطے کی لین جاوے گا؟ سمجھ نہیں لگی نہیں؟ انگریز نے دنیا کے اندر دو ہی تے نظام کی بنائے ہیں، ایک تعلیم دا ایک عمل دا۔ عمل والے نظام میں شریک ہو تو ایماندار نہیں رہتا، تعلیم والے نظام میں جاؤ گے تو ایماندار بن جاؤ گے،
یہ فلسفہ کیسا عجیب ہے بھائی، توجہ نہیں فرمائی نے بھئی، وہ عمل ہے، یہ سبق ہے، وہ عمل ہے، اتھے پڑھنا ہے اتھے کرنا ہے، اتھے سکھنا ہے اتھے کرنا ہے، کرنے تے ایمان رنگا نہیں، پڑھانے کتوں حاصل کرے گا؟ اللہ آگے یہ سمجھ، ہم یہ نہیں کہتے وہ ادھر جائے نہ جائے، یہ نہیں کہتے، صرف ہم شرعی حوالے سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔